السلام علیکم ناظرین، میں آج آپ کے سامنے اپنا تفسیر قرآن کا سلسلہ لے کر وہ حاضر ہوں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ہم سورہ بقرہ کی جو تفسیر ہے وہ اس وقت بیان کر رہے ہیں، اور لاسٹ میں ہم نے بنی اسرائیل کا من و سلوہ سے اکتا جانا اور کہنا کہ ہمیں اس کی بجائے وہ دال اور سبزی اور اس قسم کی چیزیں وہ ہمیں کھانے کو دی جائیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اچھا کہ پھر اس بستی میں داخل ہو جاؤ، لیکن دو شرطوں کے ساتھ، دو باتوں کے ساتھ۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے عاجزی سے سجدہ جھکتے ہوئے گویا کہ سجدے کی کیفیت کے ساتھ آپ نے داخل ہونا ہے۔ دوسرا، آپ نے استغفار کرتے ہوئے، مغفرت مانگتے ہوئے آپ نے داخل ہونا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے اس حکم کو الٹ دیا، بجائے عاجزانہ طور پر داخل ہونے کے اکڑ کر تکبر کے ساتھ، رعونت کے ساتھ داخل ہوئے، اور بجائے یہ کہ وہ استغفار کرتے، اللہ سے مغفرت طلب کرتے، وہ حنتتن یعنی گندم جو کہتے ہوئے داخل ہوئے، یعنی اللہ کے حکم کا اس طرح سے انہوں نے مذاق اڑایا۔ چنانچہ اس کی پاداش میں پھر کیا ہوا؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور پھرے اللہ کا غضب لے کر۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس لیے ہوا کہ نہیں مانتے تھے احکام خدا بندی کو، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور خون کرتے تھے پیغمبروں کا ناحق۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے ہوا کہ نافرمان تھے اور حد پر نہ رہتے تھے۔ چنانچہ آج اس حصے میں ان پر 3 سزاؤں کا ذکر ہے اور 4 وجوہات کا ذکر ہے۔ سزائیں: نمبر 1 ذلت، نمبر 2 مسکنت یعنی محتاجی، اور نمبر 3 غضب الہی کے مستحق قرار دیے گئے۔ ذلت، مسکنت اور غضب الہی، اور اس کی 4 وجوہات۔ نمبر 1 اللہ جل شانہ کے احکامات کا انکار کرنا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے، آپ کے سامنے پوری تاریخ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس وقت تک اس پر عمل نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ ہمیں خود سامنے آ کر نہ کہہ دے، بتا دے کہ یہ میری نازل کردہ کتاب۔ پھر جب ایسا بھی ہو گیا، غیب سے آواز دے کر انہیں بتا بھی دیا گیا، تو پھر کہنے لگے کہ اس میں احکامات مشکل ہیں، ہم سے ان پر عمل نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ کوہتور جو تھا جڑ سے اکھاڑ کر ان کے سروں پر معلق کرنا پڑا، تب جا کر وہ تورات پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ اور اگر ان سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، تو کہنے لگے کہ اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب، تم دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہ بیٹھے ہیں۔ دوسرا جرم وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ توبہ توبہ، اللہ معاف فرمائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، جی ہاں، کون یحییٰ؟ کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ جی ہاں، قرآن کریم کے اندر 2 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت اعزاز بخشا ہے کہ سلام کیا 3 مواقع کا ذکر کر کے، ایک حضرت یحییٰ اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو وہ یحییٰ کہ سلام علیہ یوم ولد، قرآن کہہ رہا ہے کہ سلام ہو اس پر کہ اس دن پر کہ جس دن
سلام ہو ان پر کہ جس دن وہ پیدا ہوئے، سلام علیہ ویوم ولد ویوم یموت، سلام ہو اس دن، سلام ہو ان پر کہ جس دن وہ فوت ہوں گے، اور سلام ہو ان پر کہ جس دن وہ یوم یبعث حیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو کتنے بزرگ پیغمبر تھے، کتنے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور انہی کی کتابوں میں لکھا ہے اسرائیلیات کے اندر کہ معاذ اللہ بات کرتے ہوئے بھی حیا آتی ہے کہ ایک رقاصہ کی فرمائش پر جو ہے ان کو قتل کیا گیا۔ جی ہاں، ایک رقاصہ ناچنے والی نے یہ حاکم وقت سے فرمائش کی کہ جی مجھے تو ان کا سر چاہیے۔ جی اسرائیلیات کے اندر ہے، اس کی صحت یعنی اس واقعے کے درست یا غلط، یعنی اس رقاصہ والی بات کہ درست یا غلط ہونے کے بارے میں ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال ان کی کتابوں میں یہ منقول ہے، اس کی کوئی نہ کوئی اصل تو ہے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ انبیاء کو قتل کر دیتے تھے۔ تو ایسے ایسے جلیل القدر پیغمبروں کو قتل کیا، اور پھر اور تو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اللہ کی ایک نشانی، جن کو اللہ نے روح اللہ کہا، جن کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کو بھی قتل کرنے کے درپے ہو گئے، اور اپنی دانست میں انہیں بھی قتل کر دیا۔ یہ الگ بات کہ رفعہ اللہ علیہ، قرآن کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل نہیں ہونے دیا بلکہ ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وما قتلوہ یقینا، قرآن کہتا ہے کہ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، اللہ نے بلکہ ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، لیکن انہوں نے اپنی دانش میں تو قتل کر دیا۔ پھر اور تو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین، جو کہ خلاصۃ الکائنات، جو اس کائنات کی جان، جن کے لیے یہ کائنات بنی، جن کے دم سے صدقے سے یہ کائنات قائم ہے، جن کی موجودگی میں میرا اللہ کہتا ہے کہ جب تک اے پیغمبر تو ہے ان میں میں انہیں عذاب نہیں دیتا۔ تو ایسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ آپ کو جو ہے وہ کھانے کے اندر ایک یہودیہ نے زہر ملا کر جو ہے وہ دی، تو دادا لگائے۔ تو دوسرا ان کا یہ جرم، اور تیسرا ذالک بما عصوا، عصیان، نافرمانی، یعنی جبلت میں یہ بات داخل ہو چکی تھی کہ اللہ نے جو بھی حکم دینا ہے اس کو نہیں ماننا۔ اور چوتھی وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، ابتدا حد سے نکل جانا، اللہ نے جو بھی لائن کھینچی کہ دیکھنا اس سے آگے نہیں جانا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس حد کو ہمیشہ کراس کیا۔ تو ان چار وجوہات کی بنا پر انہیں تین جو ہیں وہ سزائیں دی گئیں۔ کون کون سی؟ ایک ضرب ذلت یعنی ذلت، اور دوسری مسکنت یعنی محتاجی، اور تیسری غضب الہی کا مستحق قرار دیا گیا۔ اب اس کی تفصیل، اس کی ہسٹری، اس کا پروف میں انشاءاللہ العزیز آپ کو اگلے لیکچر کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ یہ بڑا اہم جو ہے لیکچر ہوگا۔ فی الحال آپ اتنا سمجھیں اجمالی طور پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، ان کا زمانہ 2000 سال قبل مسیح ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جب ہم تاریخ کو سن کے پیمانوں کے ساتھ ناپتے ہیں تو عام طور پر دو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، قبل مسیح اور سن عیسوی۔ جی ہاں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، یعنی ہم الٹی گنتی گنتے ہیں، پھر اس کو قبل مسیح کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اتنے قبل مسیح ہوا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اتنے سال پہلے۔ اور جب جیسے آج کل 2021 ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کو ہم سن عیسوی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے آج 2021 سال ہو گئے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ 2000 قبل مسیح ہے. تو ہم اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر 2000 وہ لگا لیے جائیں، 2021 سال یہ لگا لیے جائیں، تو گویا آج ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ جو ہے آج سے وہ 4021 سال پہلے ہے. چلے 21 سال کو چھوڑے، یعنی اپروکسیمیٹلی 4000 سال قبل. تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے یعنی قبل مسیح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے. اس کے بعد 1500 قبل مسیح، یعنی ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی ان کے آنے میں 1500 سال جو تھا باقی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ زمانہ ہمیں ملتا ہے، ٹھیک، یعنی 1500 قبل مسیح. اس کے بعد 1000 قبل مسیح میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 1000 سال پہلے، اور اگر ہم یہ 2000 سال بل ساتھ میں لگا لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 3000 سال پہلے. چلیں آپ اس قبل مسیح اور عیسوی کی جو ٹرمنالوجی ہے اس کو اگر ہم ایک طرف رکھ دیں تو یوں سمجھ لیں کہ آج سے 3000 سال پہلے، جی 3000 ایئر پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا جو ہے وہ زمانہ شروع ہوتا ہے. اور یہ وہی زمانہ ہے کہ جو بنی اسرائیل کے جو ہے عروج کا زمانہ ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے جو ہے وہ نبوت بھی دی، انہیں بادشاہت بھی دی، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر ہے. اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا فرزند عطا فرمایا، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے ایسی حکومت اور ایسی حکمرانی دی کہ فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، کہ ہوائیں جو ہیں وہ ان کی مسخر کر دیں. والشیاطین کل بناء وغواص، بڑے بڑے جو جنات تھے وہ ان کے تابع کر دیے، جو ان کے حکم سے مختلف قسم کی عمارتیں تعمیر کرتے تھے اور مختلف قسم کے آلات جو ہے وہ بناتے تھے. تو الغرض آج سے 3000 سال پہلے یوں سمجھ لیں کہ بنی اسرائیل کے عروج کا زمانہ تھا. اور یہ عروج کتنے سال رہا؟ 400 سال. یاد رکھیے، یا ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں آسان لفظوں میں 600 قبل مسیح تک، یعنی 600 قبل مسیح تک بنی اسرائیل کا عروج رہا. یعنی آج سے 3000 سال پہلے بنی اسرائیل کے عروج کا زمانہ شروع ہوا، جو کہ کتنا عرصہ رہا؟ 400 سال. ٹھیک، تو پھر ان کا جو ہے وہ زوال شروع ہو گیا. پھر یہ چیزیں جو قرآن نے کہیں کہ ان پر ذلت، ان پر مسکنت جو ہے وہ چسپاں کر دی گئی، نیز ان کو جو ہے وہ غضب الہی کا مستحق قرار دے دیا گیا. تو یہ کب شروع ہوا؟ 600 قبل مسیح میں. اور رہا کب تک؟ سچی بات یہ ہے کہ اب تک جاری، 100% گارنٹی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ اسی طرح سے جاری ہو ساری ہے. البتہ جو بالکل یعنی جس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں، وہ یہ موجودہ اسرائیل کے قیام سے پہلے تک ساری دنیا نے دیکھا کہ یہ 2500 سال یعنی 1900 سال اس یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کے، یہ جو ہم گنتے ہیں تو 1900 سال یہ اور 600 سال قبل مسیح کے، تو کل کتنے ہو گئے؟ 19 اور 6 2500. تو 2500 سال تک یہ لوگ جو ہیں پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ منتشر رہے، پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ خوار و زبور رہے. البتہ اس کے بعد یہ موجودہ دور میں ہمیں اسرائیل کی صورت کے اندر جو ہے ہمیں ایک ریاست جو ہے وہ نظر آتی ہے. لیکن واقفان حال جانتے ہیں کہ اس ریاست کا جو قیام ہے وہ بھی
امریکہ جیسی ایک بڑی طاقت کی حمایت کا جو ہے وہ ممنوع ہے. اور اس کا استثناء خود اللہ جل شانہ نے قرآن میں سورہ آل عمران میں فرمایا کہ الا بحبل من اللہ او بحبل من الناس. انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مقام پر اس کو میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا. فی الحال آپ اتنا سمجھ لیں کہ 2500 سال، جی ہاں 1900 جمع 600، 2500 سال تک یہ قوم جو ہے اسی طرح سے حالت انتشار میں رہی، پوری دنیا کے اندر منتشر رہی. ان کا کوئی اس طرح سے ایک جگہ وجود جو ہے ہمیں نظر نہیں آتا. اس کے بعد یہ آزمائش کے طور پر یہ اس وقت ہمیں ان کا جو ہے ایک مجموعہ نظر آتا ہے، اور اس کی اپنی حکمتیں ہیں. اس کے اندر ہم مسلمانوں کے جو اعمال ہیں، ہم مسلمانوں کی جو موجودہ روش ہے کہ ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت تو یہود و ہنود سے بھی جو ہے وہ آگے نکل گئے. اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کا وعدہ اسی کے ساتھ مشروط ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، غالباً اس قسم کی آیت ہے کہ اگر تم میرے دین کی نصرت کرو گے میں تمہاری نصرت کروں گا. تو یہ جو موجودہ صورت ہے یہ اگرچہ ایک عارضی ہے اور یہ ان کو اکٹھا کیا گیا ہے یقیناً کسی نئی گرفت کے لیے، لیکن اس کا ایک پہلو ہم مسلمانوں کو جگانا بھی ہے، ہم مسلمانوں کو جھنجھوڑنا بھی ہے، ہم مسلمانوں کو بتانا بھی ہے کہ تم کیا تھے اور اب کیا ہو گئے. تم نے اللہ اور اس کے رسول کو جب چھوڑا، ان کی تعلیمات کو چھوڑا، تو پھر اس قسم کی چیزیں تمہیں دیکھنے کو ملی. تو انشاءاللہ تعالی اس سے متعلق جو باقی چیزیں ہیں وہ اگلی نشست میں آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ شیئر کروں گا. اس وقت تک آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن اس التماس کے ساتھ کہ ابھی تک اگر کسی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لے تاکہ یہ تفسیر کے جو لیکچرز ہیں جب بھی اپلوڈ ہوں آپ کو ان کا پتہ چلتا رہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ جو ہے اپنی رحمتوں کے بادل جو ہے وہ سایہ فگن رکھے. آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.